ہم بات کر رہے ہیں ویٹ مینجمنٹ کی تھرو سم اسمارٹ ویز۔ وزن بڑھتا ہے تو ہماری لکس تو خراب ہوتی ہی ہیں، صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں میں وزن بڑھنے کو پہلا سٹیپ مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کا وزن ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ اپنے فیملی ممبر یا فرینڈ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کھانا کھانے اور کچھ میٹھا کھانے سے پہلے آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیجئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹوتھ پیسٹ تو مارننگ یا پھر نائٹ پہ سونے سے پہلے کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہمارا کئی دفعہ پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن ہمارا من نہیں بھرتا اور ہم میٹھے یا آئس کریم کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بریک فاسٹ، لنچ یا ڈنر کے بعد ٹوتھ پیسٹ کر لیتے ہیں تو نہ صرف دانتوں کے صاف ہو جانے سے ہمارے برین کو سگنل ملتا ہے کہ ہم کھانا مکمل کر چکے ہیں، بلکہ ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ میٹھے کی کمی کو بھی پورا کر دیتا ہے، اور اس طرح ایک خوشگوار احساس ہمارے منہ میں رہتا ہے اور دانتوں کا صاف ہونا ہمیں مزید کھانے سے بھی روکتا ہے۔ نمبر 2، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا مکمل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اپنی ضرورت کی ساری مقدار کھا چکے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس کبھی ٹیلی ویژن کی طرف، کبھی باتوں کی طرف یا کبھی دوسری تھاٹس کی طرف ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ کوشش کریں کہ فلی فوکسڈ ہوں۔ کوشش کریں کہ کھانا کھاتے ہوئے ڈم لائٹ اور بیک گراؤنڈ کے ہلکے میوزک کے ساتھ کھائیں، اس سے ماحول بھی آپ کو خوشگوار لگے گا، آپ کھانے پر فوکس بھی ہوں گے، اسے انجوائے بھی کریں گے اور بے مطلب کھاتے نہیں رہیں گے۔ نمبر 3، تیز سپیڈ سے کھانے والے بھی اکثر زیادہ کھا لیتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ وزن بڑھنے کے پیچھے کھانے کی تیز سپیڈ بھی ایک ریزن ہے، لہٰذا اپنی سپیڈ کو سلو رکھیں۔ آپ کے برین کو ساتھ ساتھ سگنلز ملتے رہیں گے کہ آپ کھا رہے ہیں۔ اگر کوشش یا ارادے سے کھانے کی سپیڈ کم نہیں ہو رہی تو کھانے کے لیے فورک اور نائف کا استعمال کریں۔ چھری اور کانٹے سے کھانے سے، چاہے وہ روٹی ہو یا چاول، سینڈوچ ہو یا سبزی، آپ کی کھانے کی سپیڈ سلو ہو ہی جائے گی۔ سپون یا ہاتھ سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ نمبر 4، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ مارننگ واک پہ یا ایکسرسائز پہ جا رہے ہیں یا ایکسرسائز کرنے لگے ہیں، کیونکہ عام طور پر آپ کو یہ ایکٹیویٹیز پسند نہیں ہوتی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے واک یا ایکسرسائز تھوڑی سی بے آرامی تو ہمیں دیتی ہی ہے۔ کئی دفعہ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر کوئی مہمان آ جائے یا بارش ہونے لگے تو ہمیں تھوڑا ریلیف بھی ملتا ہے، کیونکہ من ہی من میں یہ خیال آتا ہے کہ کم از کم آج واک یا ایکسرسائز سے تو بچیں گے۔ پھر کریں کیا؟ ایکسرسائز یا واک کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں جن کو پازیٹیولی ہمارا برین ایک پلیئر کے ساتھ، ہیپینس کے ساتھ ایکسیپٹ کرے۔ مثلا فن ٹائم ہو گیا ہے، مزے کا ٹائم ہو گیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور آپ ایسی ایکٹیویٹی جوڑ سکتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہو، مثلا کوئی آڈیو سننے یا ویڈیو دیکھنے کو یا پھر کچھ میوزک سننے کو۔ آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ آپ کا برین اس ایکٹیویٹی کو ایک ریگولر ایکٹیویٹی کے طور پہ رجسٹر کر لے گا۔ نمبر 5، کھانے کے برتن یا کراکری کا سائز بھی چھوٹا لیں۔ بڑے سائز کی پلیٹ یا کٹوری میں ڈالا ہوا سالن ہمیں تھوڑا محسوس ہوتا ہے، جبکہ چھوٹی پلیٹ یا کٹوری میں ڈالا ہوا تھوڑا سالن بھی ہماری آنکھوں کے ذریعے برین کو زیادہ ہونے کا میسج دیتا ہے۔ اسی طرح سپون سے کھانے والی چیزوں کو اگر وزنی سپون سے کھایا جائے تو اس سے بھی ہمارے برین کو فلنگ کا احساس جاتا ہے۔ نمبر 6، ڈشز بناتے وقت اس میں زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبلز کا استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ چاول ہوں، دلیا یا کوئی اور ایسا کھانے کا آئٹم، کیونکہ سبزیوں میں موجود فائبر ہمارے پیٹ کو فلنس کا احساس دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھی ہم کم کیلوریز کنزیوم کرتے ہیں۔ لہٰذا چاول کھانے کو دل چاہ رہا ہو تو کوشش کریں کہ اس میں ویجیٹیبلز کا استعمال ہو۔ اسی طرح اگر دال لیں تو اس میں کدو یا کوئی اور سبزی شامل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں بھوک لگی ہے یا پیاس۔ کئی دفعہ تو پیاس لگی ہوتی ہے اور ہم اسے بھوک سمجھ کر برگر، سموسے، بسکٹ یا کوئی اور ایسی چیز کھا لیتے ہیں۔ جب بھی بھوک محسوس ہو پہلے پانی پیا جائے، ہو سکے تو اس میں کچھ لیموں بھی ملا لیں۔ پھر بھی اگر بھوک محسوس ہو تو کچھ کھانے کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پہلے پانی پیا ہوگا تو ہم کم مقدار میں کھائیں گے۔
नंबर 8, हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाया जाए। अगर हम अपने खानों की कुल मिकदार को 5 या 6 हिस्सों पर डिवाइड कर लेंगे तो इस तरह हमें खाने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हम भूख लगने का इंतजार करते हैं तो ऐसे में ज्यादा खाया जाता है, लेकिन अगर हम हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लें, लो कैलोरी बट हाई इन न्यूट्रिशन, तो उससे ना सिर्फ हमारे अंदर खाने की शदीद भूख पैदा नहीं होती, बल्कि हम अपनी मिकदार को भी बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। नंबर 9, अपनी नींद के टाइम का खास ख्याल रखें। ज्यादा सोने से भी कम भूख लगती है और ज्यादा सोने वाले कम खाते हैं, जबकि कम सोने से कैलोरीज के बर्न होने की स्पीड भी कम रहती है। नंबर 10, इस दफा करियाना या जनरल स्टोर से वापसी पर आपको अपनी बास्केट में कुछ तब्दीली को प्लान करना चाहिए। मसलन वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, स्नैक्स वाली मीठी चीज़ों की जगह काजू, बादाम, किशमिश, काले चने, मूंगफली, सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह गावा जूस, एप्पल जूस या फिर कोकोनट वाटर, इसी तरह आइसक्रीम की जगह मौसम के अच्छे फल। नंबर 11, अगर आप सोशली बहुत एक्टिव हैं या आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स या पार्टीज़ को अटेंड करने की, तो इसको भी पहले से प्लान किया जा सकता है इस तरह कि अगर हम ये सोच लें कि वहाँ खाने पीने में क्या क्या होगा, तो इससे भी हमारे एपिटाइट हार्मोन्स कम बनते हैं और नतीजतन हम कम खाते हैं। इसी तरह हम पहले से किसी लो कैलोरी डाइट, खीरा या किसी फल या किसी और फाइबर वाली चीज़ से अपने पेट को भर के जा सकते हैं ताकि वहाँ कम खा सकें। इसी तरह हमें साइकोलॉजिकली भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम दूसरों को ज़रूरत के वक्त नो कह सकें। अगर किसी ने कोई डिश अपने हाथ से बनाई है और वो आपको टेस्ट करवाना चाहता है तो इसे फिर टेस्ट की हद तक ही रखना चाहिए। कई दफ़ा लोग इसलिए नो नहीं कह पाते कि दूसरे की बहुत प्यार से की हुई ऑफर को अगर कबूल ना किया तो वो नाराज़ होगा, और इसका हल ये है कि आप किसी के खाने को थोड़ा सा टेस्ट करके और उसकी बहुत तारीफ करके, शुक्रिया अदा करके भी ना सिर्फ उसे खुश कर सकते हैं बल्कि अपने आप को ज़्यादा कैलोरीज से भी बचा सकते हैं। नंबर 12, थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी खाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोच लें कि जो खाना आप खाने जा रहे हैं ये आपकी बायोलॉजिकल नीड है या इमोशनल नीड। कई दफ़ा किसी चीज़ को देखकर भी हमें भूख महसूस होने लगती है जबकि हमारी बायोलॉजिकल नीड नहीं होती। सो जनाब, ये थे कुछ स्मार्ट वेज जिनकी मदद से आप स्मार्ट बन सकते हैं और अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तभी अपनी फैमिली के साथ खुश रह पाएंगे, तभी आप अपना कमाया हुआ पैसा भी अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकेंगे और ज़िंदगी की खुशियों में भरपूर तरीके से शामिल हो सकेंगे। हमें पूरा यकीन है कि इस वीडियो में बताई गई टिप्स को अपनाकर ना सिर्फ आप मोटापे से बच सकते हैं, बहुत अच्छी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, बल्कि अपना बहुत सारा मेडिकल का बिल भी बचा सकते हैं। सो अगर आपको लगे कि ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर ज़रूर कीजिएगा।